الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. یہ دو آیات گزر چکی. پہلی آیت میں اللہ نے عباد الرحمن کی چال کے متعلق بتایا ہے، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے قال کے متعلق بتایا ہے. آج تیسری آیت ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اس میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کے حال کے بارے میں بتایا کہ ان کا کیا حال ہوتا ہے. وہ راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور 10 بستہ کھڑے ہو کر، یعنی تہجد کی پابندی کرتے ہیں. اللہ رب العزت کو رات کے آخری پہر کا سجدہ بہت پسند ہے. سجدہ جو ہے نا یہ فنا سے مشابہ ہے، اور قیام بقا سے مشابہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو سجدا وقیاما، فنا کو مقدم کیا بقا کے اوپر. فنا ملے گی تو بقا ہوگی. انسان جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. ماں کے رحم سے جب باہر آتا ہے تو سر پہلے نیچے ہوتا ہے. جیسے کہ آدمی پانی میں چھلانگ لگاتا ہے نا تو سر کے بعد نیچے جاتا ہے. اسی طرح بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو سر پہلے آتا ہے، ٹانگیں بعد میں آتی ہیں. تو سجدہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کو سجدے کے حال میں پیدا کیا. اب اللہ کرے کہ ہم رات کے آخری پہر میں تہجد پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں. حضرت میاں محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں رات پویجے بے دردانو سکھ دی نیندر آگے. رات پویجے بے دردانو سکھ دی نیندر آگے تے درد مندانو یار سجن دی ستیاں آن جگاوے. اور جن کے دل میں اللہ کا درد ہوتا ہے ان کو رات یاد کی سجن کی یاد خود آ کے اٹھا لیتی ہے. اٹھ جاتے ہیں اللہ کے سامنے سرور سجود ہونے کے لیے. نبی کے سامنے ارشاد فرمایا افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل. مسلم شریف کی روایت ہے کہ فرض نمازوں کے بعد اللہ کو سب سے پسندیدہ نماز تہجد ہے. نبی اسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ سب سے بہترین محبوب ترین نماز رات کی نماز ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. اللہ نے اپنے پیارے رسول کو رات کی نماز کا حکم فرمایا. ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل، اے کملی کے اوڑھنے والے، اے کہ آراستہ بلباس پیغمبری، تم لیلا الا قلیلا، رات کو کھڑے ہو جائیے تھوڑا سا، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھا یا آدھی رات سے کم، او زد علیہ یا اس کو تھوڑا بڑھا دیجیے، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے مزے لے لے کے پڑھیے. چنانچہ نبی اسلام کی یہ حکم ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجَّد بِهِ نَافِلَةً لَكَ. اے محبوب آپ رات کو تہجد ادا کیجیے کہ آپ کے لیے زائد نماز ہے. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اللہ تعالیٰ نے تہجد پڑھنے کے بدلے اپنے محبوب کو فرمایا کہ آپ کو مقام محمود ادا کیا جائے گا.
امتیوں کے لیے یہی دستور ہے کہ جو امتی تہجد کی پابندی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو روحانیت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ تھکے ہوئے تھے اور رات کے آخر پہر میں وہ اپنی منزل پہنچا، سب لوگ سو گئے، ایک بندے نے وضو کیا اور مصلی پہ کھڑا ہو گیا۔ یہ بندہ جس نے اپنی نیند کے خلاف جہاد کیا، مجاہدہ کیا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ کتنا پسند؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ ان بندوں کا اپنے فرشتوں کی محفل میں تذکرہ کرتے ہیں۔ یعنی محبت کی بات ہے نا کہ اللہ نے ان لوگوں کا فرشتوں کی محفل میں تذکرہ کرتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں۔ اور دوسرا وہ نوجوان کہ جس کے پاس نوجوان بیوی موجود تھی، وہ چاہتا تو اس کے ساتھ وقت گزارتا، مگر اس نے مصلی پہ کھڑے ہونے کو ترجیح دی، اپنی خواہشات کو روکا۔ اللہ اس بندے سے بھی محبت کرتے ہیں اور فرشتوں کی محفل میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام تہجد کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ وہ رات کو تہجد کی پڑھنے کی وجہ سے کم سوتے تھے اور اخیر شب میں استغفار کیا کرتے تھے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں تتجافی جنوبہم، ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں، عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اللہ کو پکارتے ہیں خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ۔ سیدنا عمر بن الخطاب نانوں کا معاملہ ایسا تھا کہ بعض اوقات رات کو کوئی آیت پڑھتے تھے تو بے ہوش ہو جاتے تھے، اور کئی دن تک ان کی عیادت کے لیے لوگ آتے تھے، جیسے بیمار کرسی کی جاتی ہے۔ سیدنا عثمان غنی نانوں کے بارے میں عمر فرماتے ہیں امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربی، بھلا وہ شخص جو راتوں کے اوقات سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ذالک لکثرت صلاۃ امیر المؤمنین عثمان باللیل وقراءتہ حتی انہ ربما قرأ القرآن فی رکعۃ، کہ حضرت عثمان غنی نانو رات کو ایک رکعت کے اندر پورا قرآن مجید پڑھ لیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے ہمارے لیے پورے مہینے میں قرآن مجید کا سننا مشکل ہوتا ہے، اور وہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کو قرآن مجید پڑھنے میں مزہ آتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نانوں کا قانون یہ تھا کہ جب لوگ سو جاتے تو وہ تہجد کے لیے اٹھتے اور صبح تک ایسی آواز سے قرآن پڑھتے کہ جیسے شہد کی مکھیوں کے بھنبھنانے کی آواز ہوتی ہے، یعنی لوگ نہ جاگ جائیں مگر قرآن پیار سے پڑھنا بھی ہوتا تھا۔ میں آپ کو صحابہ کی تہجد کے 2 واقعات سناتا ہوں۔ ایک صحابی اپنے گھر میں تہجد پڑھ رہے تھے، سن چھوٹا تھا، گھوڑا بھی قریب بندھا ہوا تھا اور چارپائی کے اوپر بیٹا بھی لیٹا ہوا تھا۔ اب ان کا دل تڑپتا کہ میں قرآن کی تلاوت جہر سے کروں، لیکن جب وہ اونچا پڑھتے تو گھوڑا بگڑنے لگتا اور دل میں ڈر آتا کہ کہیں بچے کو نقصان نہ پہنچا دے، تو وہ آہستہ پڑھتے۔
پھر دل مچلتا پھر اونچا پڑتے، پھر گھوڑا بجھلتا پھر آہستہ ہو جاتے، پھر اونچا پھر آہستہ پھر اونچا پھر آہستہ، رات گزر گئی۔ جب صبح کا وقت ہوا تو انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کیا دیکھا کہ کچھ ستاروں جیسی روشنیاں ہیں جو ان کے سر کے قریب تھیں اور اب دور پیچھے ہٹ رہی تھی۔ وہ بڑے حیران ہوئے۔ صحابہ کرام کی خوبصورت بات یہ تھی کہ وہ ہر بات نبی اسلام کو بتایا کرتے تھے۔ صبح نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ رات کے واقعہ پیش آیا۔ تو نبی اسلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے عرش سے نیچے آ گئے تھے۔ اگر تم قرآن پڑھتے رہتے تو مدینے کے لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھتے تھے۔ ایک اور صحابی نبی اسلام ایک مرتبہ سفر سے واپس تشریف لائے تو دو صحابہ نے پہرا دار ذمہ لے لیا کہ ہم پہرا دیں گے کہ دشمن کہیں خون نہ مار لے۔ حالت جہاد تھی، باقی لشکر سو گیا۔ اب وہ دونوں آپس میں بات کرنے لگے کہ ہم دونوں نے جاگنا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم دونوں جاگتے رہیں اور آخری پہر میں دونوں سو جائیں، تو بہتر ہے کہ ایک بندہ سوئے اور دوسرا جاگے، پھر دوسرا جاگے اور پہلا سو جائے۔ طے ہو گیا۔ اب ایک سو گیا اور دوسرا جاگنے لگا۔ جاگنے والے نے سوچا کہ جاگنا تو میں نے ہے ہی صحیح، تو فضول کیوں جاگوں، میں 2 رکعت ہی پڑھ لیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اونچی جگہ کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ دشمن گھاٹ میں لگا ہوا تھا اور موقع کی تلاش میں تھا کہ کوئی موقع ملے اور ان سوئے ہوئے پر ہم حملہ کریں۔ چنانچہ دشمن قریب آیا تو دشمن نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی مینارہ سا کھڑا ہے اور کچھ ہلکی ہلکی آواز آ رہی ہے۔ اندھیرے میں اس کو پتہ نہیں چل رہا تھا، تو اس نے سوچا میں ایک تیر مار کے دیکھتا ہوں، انسان ہوگا تو یہ ہلے گا۔ تو انہوں نے تیر مارا اور وہ تیر اس صحابی کو آ کر لگا۔ اب آپ کو پتہ ہے نا کانٹا چبھنے کی تکلیف کتنی ہوتی ہے، تیر لگنے کی تکلیف کتنی ہوگی، خون بھی نکلا ہوگا، مگر اس وقت تک خون نکلنے سے وضو ٹوٹنے کا مسئلہ واضح نہیں ہوا تھا۔ وہ صحابی کھڑے رہے، پھر تیر مارا پھر تیر مارا، پھر کئی تیر ان کو لگے، وہ برداشت کرتے رہے مگر قرآن پڑھتے رہے۔ پھر ان کو خیال آیا کہ میرے جسم سے اتنا خون نکل چکا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں بے ہوش ہو کے گر جاؤں اور میرے فرض منصبی میں کوتاہی ہو جائے۔ تو انہوں نے نماز پڑھی، مکمل کی اور اپنے دوست کو جگاتے ہوئے کہا کہ اگر مجھے اپنے فرض منصبی میں کوتاہی کا ڈر نہ ہوتا، میں تیروں پہ تیر تو کھاتا رہتا، سورہ کہف مکمل پڑھے بغیر نماز نہ ختم کرتا۔ کتنا مزہ آتا ہوگا ان کو نماز میں کہ میں سورہ کہف کو مکمل پڑھے بغیر نماز نہ مکمل کرتا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ رات کو پیٹ بھر کے کبھی کھا لیتے تھے تو پوری رات جاگتے تھے اور اپنے نفس کو کہتے تھے کہ اے نفس، جب گدھے کو مالک چارہ زیادہ ڈالتا ہے تو کام بھی زیادہ لیتا ہے۔ آج میں نے تجھے عشاء کا کھانا پیٹ بھر کے کھلایا، اب میں ساری رات جاگوں گا اور اپنے اللہ کی عبادت کروں گا۔ لوگوں نے ایک مرتبہ بشراطی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ آپ ساری رات جاگتے ہیں، کچھ دیر آرام بھی کر لیا کریں۔ تو وہ فرمانے لگے کہ دیکھو، اللہ نے اپنے حبیب کے اگلے پیچھے سب گناہ معاف کر دیے تھے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اللہ نے دنیا میں خوشخبری دی تھی اور نبی اسلام پھر جانتے تھے کہ
افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر ادا بندہ نہ بنوں؟ اگر نبی علیہ السلام اللہ کا شکر ادا بننے کے لیے رات جاگتے تھے تو میں کیوں نہ پوری رات کو جاگوں؟ حسین بن نیاز رحمۃ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ رات کو تجلی فرماتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو دن میں میری محبت کا دعویٰ کرتے تھے اور اس وقت میرے سامنے نہیں اٹھے؟ کیا ہر عاشق معشوق کے ساتھ تنہائی نہیں چاہتا؟ دنیا کا قانون ہے نا، ہر عاشق اپنے معشوق کے ساتھ تنہائی چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری محبت کا دعویٰ کرنے والے کہاں ہیں خالقین جو اس وقت سوئے ہوئے ہیں؟ کیا ان کو میرے ساتھ تنہائی نہیں چاہیے؟ مغیرہ بن حبیب فرماتے ہیں کہ میں نے مالک بن دینار کو اکرام دیکھا، عشاء کے بعد انہوں نے 2 رکعت پڑھی اور پھر دعا مانگنی شروع کی، اور دعا کیا مانگی کہ ساری رات اپنی داڑھی کو پکڑ کر اللہ کے حضور روتے رہے، اے اللہ مالک کے بڑھاپے پر رحم فرما، اے اللہ مالک کے بڑھاپے پر رحم فرما۔ ہمارے پاس کوئی عمل تو نہیں ہے جو اللہ کے حضور پیش کر سکیں، لیکن اللہ کو بڑھاپے میں ترس آتا ہے، تو انہوں نے اپنے بڑھاپے کو اللہ کے حضور پیش کیا کہ اے اللہ مالک کے بڑھاپے پر رحم فرما دیجیے۔ تہجد کا وقت لینے کا وقت ہوتا ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت دعوت دی جاتی ہے، هل من سائل فأعطی له، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو عطا کیا جائے، اور لینے والے سوئے پڑے ہوتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم وقت سے پہلے دروازے میں جا کے بیٹھیں کہ اللہ میں سب سے بڑا سائل ہوں، میں پہلے آ کے بیٹھ گیا ہوں، میں محتاج زیادہ ہوں۔ اللہ والے راتوں کو پابندی کے ساتھ اٹھتے ہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ تہجد میں ہمیں روزینہ ملتا ہے، یعنی جیسے روزی ملتی ہے نا، تو روحانی روزی تہجد کے وقت میں ملتی ہے۔ مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کہ تمہارے جمال میں، تاروں سے پوچھ لو میری دولال زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں۔ تہجد میں کیا معاملات کرنے چاہیے؟ چند رکعت تہجد پڑھے، پھر استغفار کرے۔ اللہ فرماتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ جو میرے محبوب بندے ہوتے ہیں وہ تہجد کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ اس وقت کے استغفار اللہ کو بہت پسندیدہ۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اپنے معمولات کریں۔ حضرت خواجہ عزیزان علی ناگیتی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں۔ وہ فرماتے تھے کہ تہجد کے وقت 3 دل اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تہجد کا وقت رات کا دل ہے، اور سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے، اور انسان جب دل سے دعا مانگتا ہے تو 3 دل اکٹھے ہو گئے، اور 3 دلوں کے اجتماع پر اللہ رحم فرماتے ہیں اور قبولیت عطا فرما دیتے ہیں۔ آج یہ شکوہ عام ہے کہ حضرت ہماری آنکھ نہیں کھلتی۔ جی علامہ اقبال نے لکھا، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ ہمیں تو نیند پیاری ہے، اللہ سے پیار نہیں ہے۔ اللہ سے پیار ہوتا تو ہم تہجد کے وقت یقیناً اٹھ بیٹھتے ہیں۔
حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب رات کا وقت آتا ہے تو بندوں کے 3 گروپ بن جاتے ہیں۔ ایک گروپ ان لوگوں کا کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے دیکھنا پسند نہیں کرتے، تو اللہ فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں کہ یہ میرے ناپسندیدہ بندے ہیں، جاؤ اور پہرا دو، میں ان کی شکل دیکھنا ہی پسند نہیں کرتا۔ تو یہ نہ سوچیں جی کہ ہم تہجد نہیں پڑھتے، بلکہ یوں سوچیں کہ اللہ اس وقت میں میری شکل دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے۔ اور دوسرا گروپ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ابرار ہوتے ہیں۔ اللہ فرشتوں کو فرماتے ہیں جاؤ اور ان کو پر مار کے جگا دو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ سو جاتے ہیں، الارم بھی نہیں لگا ہوتا، کچھ نہیں لگا ہوتا، مگر تہجد کے وقت ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، فرشتے ان کو جگا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ چاہتے ہیں یہ میرا نیک بندہ ہے، یہ اٹھے تہجد پڑھے، مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں۔ اور تیسرا گروہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے مقربین ہوتے ہیں، اللہ کے عشاق ہوتے ہیں۔ اللہ ان کے بارے میں فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ جاؤ اور میرے بندے کی کروٹ بدل دو، یہ چاہیں گے تو اٹھ جائیں گے اور اگر تھکے ہوئے تو آرام کریں گے، میں ان کے جاگنے سے بھی راضی ہوں، میں ان کے سونے سے بھی راضی ہوں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا نوم العلماء عبادت، علماء کی نیند بھی عبادت ہوتی ہے۔ اب تہجد پڑھنے کے لیے معمول سن لیجئے کہ جو نوجوان لڑکیاں ہوں وہ عشاء کے بعد نفل پڑھ کے سو جائیں، ان کو تہجد کا ثواب مل جاتا ہے۔ ہم ان کو یہ نہیں کہتے جی کہ وہ تہجد کے وقت اٹھیں، اس لیے کہ نوجوان لڑکی جب تہجد کے وقت اٹھتی ہے تو ماں باپ کو فکر لگ جاتی ہے، خیر تو ہے کیوں اٹھی، کہیں سیل فون تو نہیں ہو رہا، کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، تو ماں باپ کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا پھر گھر جو ہیں وہ کمبائنڈ ہوتے ہیں تو اس وقت میں فتنہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے نوجوان لڑکیاں عشاء کے بعد 4 رکعت نفل تہجد کی نیت سے پڑھ کے سو جائیں، ان کو تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ شادی شدہ عورتیں جن کے اپنے کمرے ہوتے ہیں، اپنا غسل خانہ ہوتا ہے، وہ اٹھ کے بھی تہجد پڑھ سکتی ہیں، تو ان کا اٹھ کے تہجد پڑھنا افضل ہے۔ اور اگر وہ محسوس کریں کہ بچے کی وجہ سے یا خامد کی وجہ سے اٹھنا مشکل ہوگا تو وہ بھی پڑھ کے سوئیں، ان کو بھی تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ اور جو نوجوان طلباء ہیں ان کو چاہیے کہ اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنے کا معمول بنا دیں۔ بھئی فجر میں تو جاگنا ہی ہوتا ہے، جب فجر میں جاگنا ہی ہے تو اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے جاگ لیں، اس آدھے گھنٹے میں 10 منٹ میں وضو کر لیں، اور جو باقی ٹائم بچ لیں اس میں نقد پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ لیں، ان کی اتنی تہجد ہی گویا قیام اللیل کے برابر ہو جائے گی۔ تو طلباء سے پوری رات جاگنے کا تقاضا کوئی نہیں کرتا، ان کے یہ رات میں آدھے گھنٹے کی جو نفلیں ہیں، جو معمولات ہیں، یہی کافی ہیں ان کی ترقی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتے ہیں، وہ جان لیتے ہیں کہ میرے بندے کے دل میں میری محبت ہے، یہ اٹھا ہے اور اس وقت اس نے مجھ سے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں اور مجھ سے مانگا ہے۔ اور اگر کسی کو واش روم میں زیادہ ٹائم لگتا ہو، اپنی عادت ہوتی ہے نا، کچھ نوجوان بیت الخلاء میں اس طرح جا کر بیٹھ جاتے ہیں جس طرح بیت الخلاء ہوتا ہے، تو پھر وہ پونا گھنٹہ پہلے اٹھنے کا معمول بنائیں۔ مگر کوشش یہ ہو کہ 4 رکعت نفل پڑھ لیے جائیں اور کچھ استغفار کر لیے جائے، تلاوت کر لی جائے، مراقبہ کر لیا جائے، وہ آدھا گھنٹہ 24 گھنٹے کو منور کرنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت خواجہ عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے بڑے بزرگ گزرے ہیں،
وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کبھی انسان سے تہجد کی نماز رہ جائے، انسان ہے نا، تھکا ہوا ہے، نیند غالب ہے، تہجد میں آنکھ نہیں کھلی، فرماتے تھے اگر کبھی تہجد ترک ہو جائے تو دوسرے دن اشراق کے نفل ضرور پڑھے، کیونکہ اگلے دن اشراق کے نفل پڑھنے والے کو بھی اللہ تہجد کا ثواب عطا فرما دیتے۔ تو 3 صورتیں ہوئی، عشاء کے بعد جو نفل پڑھے گا اس کو بھی تہجد کا ثواب ملے گا، جو تہجد کے وقت پڑھے گا اس کو بھی تہجد کا ثواب ملے گا، اور اس دن اشراق کے نفل جو پڑھے گا اللہ اس کو بھی تہجد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب بتائیں تہجد کا ثواب پانا کتنا آسان کام ہے۔ دل چاہتا ہے کہ اس مجمع کا ہر بندہ تہجد گزار بن جائے۔ ہم نیت تو کر لیں، توفیق اللہ دینے والے ہیں۔ تہجد کیسے نصیب ہو؟ پہلی شرط، دن کو گناہوں سے اجتناب کریں، گناہوں سے بچیں۔ جتنا دن پاکیزہ گزرے گا اتنا اللہ رات کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا، اور اگر دل فسق و فجور میں گزرے گا تو رات کو آنکھیں نہیں کھلیں گی۔ دوسرا، اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، اور تیسرا، اللہ سے دعا مانگے، اے اللہ مجھے تہجد میں اٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جو دل کی تمنا ہوتی ہے نا، حسرت ہوتی ہے، یہ بڑی نعمت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کا ایک پڑوسی تھا جو لوہار تھا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اپنی وفات کے بعد وہ خواب میں نظر آیا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کا آخرت میں کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگا اللہ نے مجھے امام احمد بن حنبل کے درجے میں اکٹھا کر دیا۔ تو خواب دیکھنے والا بڑا حیران کہ یہ لوہار اور احمد بن حنبل کے درجے میں اکٹھا کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ تیرے خامد کا خاص عمل کیا تھا؟ اس نے کہا جی ایک محنت کا بندہ تھا، سارا دن لوہا کوٹتا تھا، رات کو جب چھت پہ سونے کے لیے لیٹتا تھا تو وہ دیکھتا تھا کہ احمد بن حنبل اپنی چھت پہ تہجد پڑھ رہے ہوتے تھے، تو بڑی حسرت سے کہتا تھا کہ میرے بچے ہیں، میرے سر پہ بوجھ ہے، مجھے سارا دن محنت کرنی پڑتی ہے، اگر یہ سارا بوجھ نہ ہوتا تو میں بھی احمد بن حنبل کی طرح رات تہجد میں گزار دیتا۔ تو اس کے دل کی حسرت کی وجہ سے اللہ نے اس کو امام احمد درجے میں اکٹھا فرما دیا۔ تو ہم دل کے اندر نیت تو رکھیں کہ اللہ ہم آپ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے۔ تہجد سے انسان کو اللہ کا قرب ملتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں اور جسم کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ تہجد کا وقت ایسا وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جسمانی طور پہ بھی شفا عطا فرماتے ہیں۔ آج ایک عام غلطی ہو گئی ہے کہ رات کو بہت دیر سے سوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ فجر قضا ہو گئی، تہجد قضا ہو گئی، یہ ہونی تھی۔ رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی اٹھنا یہ خوش نصیبی کی دلیل ہے۔ انگریزی میں کہتے ہیں ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز، کہ جو بندہ جلدی سوتا ہے اور رات کو صبح جلدی اٹھتا ہے وہ ہیلدی ہوتا ہے، دولت مند ہوتا ہے اور عقل مند ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنی عادتیں بنائیں سنت کے مطابق۔ اور شیطان ایسا کم وقت ہے کہ عشاء کے بعد وہ پروگرام چھیڑ دیتا ہے، دوستوں کی محفلیں، کھانے کی محفلیں ہوتی ہی عشاء کے بعد ہے، اور پھر رات کے 2 بج جاتے ہیں، 3 بج جاتے ہیں۔ اب جو رات کو 2 بجے سو رہا ہے وہ 4 بجے سے پہلے کیسے اٹھے گا؟ تو اپنی ترتیب بنائیں تاکہ تہجد کی توفیق نصیب ہو جائے۔ آج کے اس معاشرے میں تہجد پڑھنے والے بہت کم ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا
تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے۔ آج یہ حسرت ہی دل میں نہیں رہی کہ میں تہجد پڑھوں اور اللہ کے سامنے فریاد کروں اور اللہ سے اللہ کو مانگوں۔ یہ جو تہجد کے آنسو ہوتے ہیں، اللہ کے یہاں ان کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کو خبر ملی کہ دشمن کا بحری بھیڑا آ رہا ہے۔ دشمن کی تعداد پہلے زیادہ تھی اور اوپر سے ان کو کمک آ رہی تھی بحری بھیڑے کی۔ صلاح الدین ایوبی بڑا پریشان ہوا اور مسجد میں گیا اور ساری رات مسجد میں اللہ سے رو رو کے دعا مانگتا رہا، اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، مدد فرما، مدد فرما۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کے گھر جا رہا تھا تو اس کو ایک بندہ ملا جس کے چہرے پہ نا اولیاء کا نور تھا۔ مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیچھے ہی شعور۔ تو صلاح الدین ایوبی نے اس کو دیکھ کے کہا کہ حضرت دعا کیجیے، دشمن کا بحری بھیڑا آ رہا ہے۔ وہ بھی مادے سے پار دیکھنے کی نظر رکھتے تھے۔ انہوں نے پہچان لیا، فرمانے لگے صلاح الدین ایوبی، تیرے رات کے آنسوں نے دشمن کے بحری بھیڑے کا ڈبو دیا ہے۔ اور واقعی تھوڑی دیر بعد خبر آئی دشمن کا بحری بھیڑا ڈوب گیا تھا اور اللہ نے ان کی رات کی فریاد کو قبول کر لیا تھا۔ بہرحال کوشش یہ ہو کہ ہم ہر رات تہجد پڑھیں۔ عام لوگ جس طرح 5 فرض نمازیں اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں، عشق والے چھٹی نماز بھی اسی طرح تہجد کو اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وہ ہے نفل لیکن سالکین پر عشق کی وجہ سے فرض ہوتی ہے، تو اس کو بھی اس طرح فرض سمجھتے ہوئے پڑھے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جماعت میں بہت سارے ایسے لوگوں کو توفیق دی ہے جو پابندی کے ساتھ تہجد پڑھتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ایک نوجوان میاں بیوی ملنے کے لیے آئے اور کہنے لگے حضرت 7 سال ہو گئے ہماری تہجد قضا نہیں ہوئی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ آج کے دور میں نوجوان میاں بیوی ہیں اور 7 سال کے تہجد، ان کے ساتھ بھی بیماری ہے، صحت ہے، فنکشن ہے، خوشی ہے، غمی ہے اور میاں بیوی کی ضرورتیں بھی ہیں، مگر اللہ نے ان کو توفیق دی کہ 7 سال سے ان کی تہجد قضا نہیں ہوئی۔ اگر وہ ایسے ہو سکتے ہیں تو باقی کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس مجمع میں ایک بوڑھا ایسا بھی ہے کہ پچھلے 50 سال سے اس کی تہجد قضا نہیں ہوئی۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اے اللہ دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ، اور رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ اپنے وفات کی بات کسی کو خواب میں نظر آئے، اس نے پوچھا حضرت آگے کیا بنا؟ فرمایا سب کشف و کرامات اڑ گئے، آخری رات کے جو چند نفل سے بس وہ کام آ گئے۔ یہ آخری رات کے چند نفل ہمارا سرمایہ ہے جو ہمیں آخرت میں کام آئیں گے۔ اب آخری بات کہ انسان تہجد کے بعد دعا کیا مانگے؟ سب کچھ مانگے، جو اللہ سے مانگ سکتے ہیں مانگے، حتیٰ کہ جوتے کا ٹوٹا ہوا تسمہ بھی اللہ سے مانگے، کوئی پریشانی ہے اللہ سے مانگے، وہ اللہ کے سامنے اپنی فریاد کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ دعائیں مانگیں، جو مانگیں گے اللہ قبول فرمائیں گے۔ مولانا حالی کے چند اشعار ہیں، فرماتے ہیں اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آگے جب وقت پڑا ہے،
جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ وہ دین ہوئی بدن جہاں جسے چراغا، اب اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے۔ جو دین کے تھا شرک سے عالم کا نگہباں، اب اس کا نگہباں اگر ہے تو خدا ہے۔ جس دین نے غیروں کے دلا کے ملائے، اس دین میں خود بھائی سے جدا ہے۔ جو دین کے ہمدرد بنی نوع بشر تھا، اب جنگ و جدل اس میں جنگ و جدل چار طرف اس میں وبا ہے۔ جس دین کا تھا فقر بھی اکثیر غنا دی، اس دین میں اب فقر ہے نہ باقی نہ غنا ہے۔ چھوٹوں میں اطاعت ہے نہ شفقت ہے بڑوں میں، پیاروں میں محبت ہے نہ یاروں میں وفا ہے۔ دولت ہے نہ عزت نہ فضیلت نہ ہنر ہے، ایک دین ہے باقی تو وہ بے برگ و نوا ہے۔ ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر، مدت سے اسے دور دماں میٹ رہا ہے۔ فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریبان لگا ہے۔ جو خاک تیرے در پہ ہے یاروں سے ڈر اڑتی، وہ خاک ہمارے لیے داروئے شفا ہے۔ کل دیکھیے پیش آئے غلاموں کو تیرے کیا، اب تک تو تیرے نام کے ایک ایک فدا ہے۔ ہم نیک ہیں یا بد ہیں پھر آخر ہیں تمہارے، نسبت ہے بہت اچھی اگر یہ حال برا ہے۔ تدبیر سنبھلنے کی ہماری نہیں کوئی، ہاں ایک دعا تیری کہ تو مقبول خدا ہے۔ ہاں حالی و گستاخ نہ بڑھ حد ادب سے، باتوں سے ٹپکتا تیری رب صاف گلا ہے۔ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری یاد کے جب وقت پڑا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت کے اوپر حالات کو بہتر فرما دے اور اپنی مدد و نصرت فرمائے، اور ملک کی حالات کو بھی اللہ بہتر فرمائے، اور ہمیں اللہ فساق و فجار سے نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بیٹھ کے کلمات پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توسائے ہو چکے ہیں، چند معاملات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل 100 مرتبہ استغفار صبح اور شام پڑھنا۔ دوسرا عمل 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام پڑھنا۔ تیسرا عمل قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا۔ چوتھا عمل چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، اور پانچواں عمل مراقبہ پابندی کے ساتھ کرنا۔ مراقبہ تمام معاملات کا لب لباب کا نچوڑ ہے۔
اور طریقہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ وہ کیسے کہ جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے لو لگا کے بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ انشاءاللہ چند منٹ مراقبہ کریں گے، دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھے گی اور آپ اس کی لذت کو خود محسوس کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ اب کچھ دیر کے لیے مراقبہ کرتے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ اے کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، تیرے سامنے دستہ دعا ہے۔ اللہ ہماری مسکنت پہ ترس کھا لیجیے، ہماری عاجزی پہ رحم فرما لیجیے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ الہ العالمین، گناہ کر کر کے ہم مزید تھک چکے ہیں، تنگ آ چکے ہیں۔ اللہ چھٹکارا چاہتے ہیں، چھٹکارا عطا فرما دیجیے۔ گناہوں کی طرف اٹھنے والی نگاہوں کو جھکا دیجیے، متحرک زبانوں کو ساکت کر دیجیے، بڑھنے والے قدموں کو روک لیجیے، اللہ بڑھنے والے ہاتھوں کو روک لیجیے۔ یا اللہ، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ تجھے ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہمارا تیرے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اللہ کہاں چلے جائیں، کس کو دل کا ٹکڑا سنائیں، کس کے سامنے آنسو بہائیں۔ اے کریم پروردگار، ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما۔ الہی، تیرے بنا بھی کیا جینا، تیری رضا کے بغیر بھی زندگی کوئی زندگی ہے۔ اللہ تو ہم سے ناراض ہو چکا ہے، منانا چاہتے ہیں، پیارے اللہ مان جائیے۔ الہ العالمین راضی ہو جائیے۔ اللہ تو پوری امت سے ناراض ہو چکا ہے، اس لیے تو امت کو ہر طرف سے مار پڑ رہی ہے۔ اللہ، یہ امت مزید تیری ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ راضی ہو جائیے، پیارے اللہ راضی ہو جائیے۔ اللہ ناراضگی ختم کر دیجیے، پیارے اللہ مزید بس کر دیجیے۔ کریم پروردگار، ہم مانتے ہیں امت کی اپنی کمزوریاں ہیں، لیکن امت بھی تو تیرے محبوب کی ہے۔ امت کی کمی کوتاہی کو نہ دیکھ، گنبد خضرا کو دیکھ لیجیے۔ اللہ، ہم تجھے گنبد خضرا کے مکین کا واسطہ دیتے ہیں، امت مسلمہ کے بارے میں خیر کے فیصلے نازل فرما۔ یا اللہ، ہم مانتے ہیں گناہ گار ہیں، برے ہیں اللہ، لیکن یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ اس امت نے جتنے سجدے تیرے سامنے کیے ہیں، کسی اور امت نے اتنے سجدے تیرے سامنے نہیں کیے ہوں گے۔ اس امت نے جتنے روزے تیری خاطر رکھے ہیں، کسی اور امت نے اتنے روزے نہیں رکھے ہوں گے۔ الہی، اس وقت بھی لاکھوں مسلمان مختلف مساجد میں تیرے در پہ ڈیرے ڈال کے بیٹھے ہوں گے، اپنے لیے، پوری امت کے لیے تجھ سے مانگ رہے ہوں گے۔ یا اللہ، عطا فرما دیجیے۔ اللہ، امت کو عظمت رفتہ نصیب فرما، اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا مکالا فرما۔ یا اللہ، آج تو اپنے کاروبار کی فکر کرنے والے بہت سارے ہیں، گھر بار کی فکر کرنے والے بہت سارے ہیں، امت کی فکر کرنے والے نہ رہے، امت کے لیے رونے والے نہ رہے۔ یا اللہ، ہمیں امت مسلمہ کا درد نصیب فرما، امت مسلمہ کی فکر نصیب فرما۔ الہ العالمین، پوری دنیا پہ نظر ڈالتے ہیں، اللہ، مسلمانوں کا خون بہت سستا ہو چکا ہے، ہر طرف سے مسلمانوں پر مصائب کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ فلسطین کی سرزمین ہو، کشمیر کی سرزمین ہو، یمن یا شام کی سرزمین ہو، ہر طرف مسلمانوں کو روندہ جا رہا ہے۔ پیارے پروردگار، کیا ہم تیرا کلمہ نہیں پڑھتے؟ اللہ، کیا ہم تیرے سامنے سر نہیں جھکاتے؟ کیا ہم تیرے لیے روزے نہیں رکھتے؟ پیارے پروردگار،
مسجدوں کو تو اسی امت نے آباد کیا ہے۔ اللہ یہود و نصارہ نے تو اپنی عبادت گاہوں کو بیچنا شروع کر دیا، حرمین شریفین کو بھی اسی امت نے آباد کیا ہے۔ پیارے پروردگار، وہ کون سی سرزمین ہے، وہ کون سا صحرا ہے جو مسلمانوں کے خون سے سیراب نہ ہو چکا ہو؟ وہ کون سی چٹان ہے جو مسلمانوں کے خون سے سرخ نہیں ہو چکی؟ وہ کون سا دریا ہے جو مسلمانوں کے خون سے رنگین نہیں ہو چکا؟ پیارے اللہ، امت کے حال پہ رحم فرما دیجیے، اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما، اسلام کے بارے میں، اہل اسلام کے بارے میں خیر کے فیصلے نازل فرما۔ الہ العالمین، امت کس طرح تجھے پکارے؟ اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم وہ لب و لہجہ کہاں سے لائیں جس پہ تجھے ترس آ جائے اور ہماری دعائیں قبول ہو جائیں؟ ہم وہ الفاظ کہاں سے لائیں جو تیری رحمتوں کو متوجہ کر دیں؟ نہیں مانگنا آتا اللہ، بن مانگے عطا فرما۔ اپنے لیے مانگ رہے ہیں، پوری امت کے لیے مانگ رہے ہیں، اللہ امت کو عظمت رفت نصیب فرما۔ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، جہاں جہاں مسلمان کفار و اغیار کے خلاف برسر پیکار ہیں ان کی مدد فرما۔ اللہ، امت مسلمہ کا شیرازہ بگڑ چکا ہے، مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ باہم دست و گریبان ہیں۔ پیارے اللہ، امت مسلمہ کو وحدت نصیب فرما، اتفاق اتحاد نصیب فرما۔ اللہ، مسلمانوں کے حکمرانوں کو دین حمیت، بصیرت اور استقامت نصیب فرما۔ پیارے پروردگار، اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، اے حنان و منان پروردگار، ہماری اٹھی ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے، پھیلی ہوئی جھولیوں کو اپنی رحمت سے لبریز فرما۔ اتنے لوگ یہاں موجود ہیں، اللہ کسی ایک کے اٹھے ہوئے ہاتھ تو آپ کو پسند آ جائیں گے، اللہ اسی ایک کی وجہ سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ پیارے اللہ، نیک لوگ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، ہمیں تو اپنی جھولیوں میں گناہوں کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ پیارے اللہ، صرف اپنی بے کسی پیش کر رہے ہیں، بے چارگی پیش کر رہے ہیں، ہماری بے کسی و بے چارگی پہ رحم فرما لیجیے۔ الہ العالمین، ہم آپ کے ساتھ حجت بازی نہیں کر سکتے، بس اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ پیارے اللہ، خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا، اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا۔ پیارے پروردگار، ہمارے پیارے ملک کے حال پہ رحم فرما۔ اللہ، ہمارے پیارے ملک میں جو تناؤ اور کھچاؤ کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اللہ ہمارے بڑے جو پوری قوم کے نمائندے ہیں ان سے تو قوم کو اچھی توقعات ہوتی ہے، کریم اللہ ان کو بصیرت نصیب فرما، تحمل بردباری نصیب فرما، برداشت نصیب فرما، ملک کے بارے میں اچھے فیصلے ان کے دلوں میں القا فرما، ملک و ملت کے بارے میں خیر اور بھلائی کے فیصلے ان کے دلوں میں القا فرما۔ پیارے اللہ، وحدت کی فضا کو قائم فرما، نفرتوں کو ختم فرما، انتشار و افتراق کو سکون میں تبدیل فرما، اللہ معاشی بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل فرما۔ الہ العالمین، روزانہ طلوع ہونے والا سورج ملک و ملت کے لیے نئی مصیبت کا پیغام لے کے طلوع ہوتا ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ پیارے اللہ، اس ملک کے حال پہ رحم فرما، قحط کو فراوانی میں تبدیل فرما، یہ ملک جو قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، الہی اب تو اپنی فکر لوگوں کو ختم ہو گئی ہے، ملک کی فکر کے لیے فکر مند ہے، اللہ اس بوجھ کو، قرضوں کے بوجھ کو خود ہی تو ہلکا فرما دیجئے، خود ہی کو یہ انتظام فرما دیجئے۔ اللہ بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل فرما، بدامنی کو امن میں تبدیل فرما، اللہ بے اتفاقی کو اتفاق و اتحاد میں تبدیل فرما۔ اللہ، یہ ملک کانسی کی طرح کفریہ طاقت ان کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے، اس لیے کفریہ طاقتیں ملی ہوئی ہے اس ملک کو ختم کرنے پر، اللہ لیکن تو بچانے والا ہے، تیرے کلمے کے نام پہ یہ ملک بنا ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے۔ پیارے اللہ، تو اس کو بچا لیجیے، ملک کی سرحدات کی حفاظت فرما، وحدت کی حفاظت فرما۔ اللہ،
جو ادارے اس ملک کی حفاظت کے لیے دن رات ایک کر کے سرگرم عمل ہیں، پیارے پروردگار ان کے ساتھ اپنی مدد شامل حال فرما، مزید تقویت عطا فرما، مزید قوت عطا فرما۔ ہمارے پیارے ملک کے بہت سارے فوجی نوجوان جو ملک کی امن کے لیے مختلف مقامات کی قربانیاں دے رہے ہیں، پیارے پروردگار ان کی جانوں کی حفاظت فرما، اللہ ان کے خون کی حفاظت فرما۔ اے کریم پروردگار، جو لوگ دور قریب سے دور بیٹھ کے ان دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں، ان کو بھی دعاؤں میں وافر حصہ نصیب فرما۔ جو نیک تمنائیں دلوں میں رکھتے ہیں، سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو ختم فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔